چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، جہاں وقت میں کس حد تک ہے وسعت میرے علم میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کہ امام نے جو ہے وہ شیعوں کی ایک خاص نہج سے تربیت کی، جو اس سے پہلے ہم نہیں دیکھ رہے، بعین عنوان نہیں دیکھ رہے کہ ظالم حکومتوں نے ہمارے ائمہ کو موقع نہیں دیا، لیکن امام صادق علیہ السلام کو چونکہ موقع ملا، ہم کہتے ہیں کہ مولا نے شیعوں کو عاقل بننے کی تربیت دی۔ ہمارے شیعہ جذباتی تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، احساساتی اور جذباتی ہیں۔ چھٹے مولا نے اپنے زمانے میں شیعوں کو جو ہے وہ کہا کہ عاقل بنو، یعنی جذبات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل سے بھی کام لو۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اگرچہ لفظ عقل نہیں آیا، لیکن عقل کے حوالے سے ساری تعبیریں آئی ہیں، یعقلون آیا ہے، فکر کا لفظ آیا ہے، تدبر کا آیا ہے، تو فرمایا کہ اہل تدبر بنے، اہل فکر بنے، اپنے کاموں کو جذباتی انداز سے نہ کریں، بلکہ ایک عاقل، ایک صاحب حکمت، ایک دانا شخص کی طرح اپنے امور کی طرف توجہ کریں۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، میں اس حوالے سے تھوڑی سی جو وضاحت کروں گا وہ یہ کہ اصل میں یہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ مولا کے ارد گرد جو لوگ جمع تھے کہ جو در آل محمد سے فیض لے رہے تھے، وہ سارے شیعہ نہیں تھے، وہ مختلف فرقوں کے، حتیٰ مختلف مذاہب اور مختلف ادیان کے لوگ تھے، پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ اور جب ان کو پتہ چلا امام جعفر صادق جیسی عظیم ہستی جو ہے وہ درس دیتے ہیں، تو ان کے درس سے اور وہ جو گوہر اور وہ جو علم کے موتی مولا کے لسان مبارک سے جھڑتے تھے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب ان کے اندر چونکہ مختلف لوگ تھے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ اپنے شیعوں کو یہ کہتے تھے کہ یہاں جذباتیت سے کام نہیں لینا، بلکہ ان سب سے دوستی کریں، ان سب سے محبت کریں، ان سب کے امور میں شریک ہوں، ان سب کی عیادت کو جائیں، ان کی تعزیت کو جائیں، ان کو اپنے گھروں میں بلائیں، خود بھی ان کے گھروں میں جائیں۔ بلکہ میں یہاں ایک جو جملہ میرے مولا کا اس حوالے سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اِنَّا امامتنا، ہماری جو امامت ہے، یعنی 7 ستون اس کے مولا نے بیان کیے کہ ہماری، ہم اہل بیت کی امامت 7 ستونوں پر قائم ہے، یعنی جو ہمیں امام مانتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ 7 وصف ہونے چاہیے، پھر اس کا جو ہے عقیدہ امامت جو ہے مکمل ہوگا۔ مثلا فرماتے تھے کہ بالرفق، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رفق ہے، رفق و مدارہ، یعنی سب مذاہب کے ساتھ، دیگر ادیان والوں کے ساتھ آپ جو ہے مہربان رہیں، آپس میں مدارہ کریں، بالاخر ان کے ساتھ جو ہے آپ کے روابط جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے فرماتے ہیں تقیہ، دوسری جو اہم یعنی امامت کے حوالے سے ہم یوں کہہ لیں کہ اس کی اہم اساس جو ہے یا اس کا جو ستون ہے وہ تقیہ ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ ہے یہ ہے کہ دوسروں کے دین کا احترام کرو، دوسروں کے مقدسات کا احترام کرو، ہر جگہ جذباتیت سے کام نہ لو۔ اگر ہم کسی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں وہ ہمارے دیگر مذاہب کے بھائی موجود ہیں، تو احترام کریں ان کے اماموں کا، ان کے خلفاء کا، یا جس چیز کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، تو وہاں تقیہ ہے، یعنی وہاں احترام ہے، احترام متقابل، دوسرے کے دین کا احترام ہے۔ اس کے بعد فرماتے تھے تعلف، یعنی تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہے، اس کے ساتھ دوستی قائم کریں، اس سے الفت پیدا کریں، اس سے مانوس ہوں۔ ایک روایت ہے جناب معلّہ ابن خنیس سے نقل ہوتی ہے، کہتے ایک دفعہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ رات کو روٹیوں کی ایک بہت بھاری بوری لے کے جو ہیں وہ جا رہے تھے، اور رات بھی طوفانی تھی، تو میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا مجھے دے دیں، کہا نہیں یہ ثواب میں خود لوں گا۔ تو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ضلع بنی ساعدہ۔ اب ضلع بنی ساعدہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں عام طور پر جو ہیں فقراء مساکین وہاں سوتے تھے، رہتے تھے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہتے میں وہاں لے کے جا رہا ہوں، چونکہ مجھے پتہ چلا ہے آج وہاں سارے لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ تو یہ جناب مولا کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا ان میں سے تو کوئی ایک بھی آپ کا ماننے والا نہیں ہے، وہ تو سارے آپ لوگوں کے دشمن ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، انسان تو ہے، مسلمان تو ہے۔ اور پھر جناب مولا نقل کرتے ہیں کہ میں نے چھٹے مولا کو دیکھا کہ وہ ایک ایک روٹی نکالتے تھے اور ہر فقیر مسکین کے پاس جھکتے تھے اور اس کے پاس جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے رکھتے تھے، باری باری سب سوئے لوگوں کے پاس جو ہے انہوں نے ساری رات جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے رکھتے رہے۔ اب یہاں دیکھیں نا، وہی الفت، وہی مہربانی جو ہے ایک بہت بڑا درس ہے جو ہمارے مولا جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ
امام صادق کا شیعہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگلی جو چیز ہے، چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ وقار. شیعہ جو ہے وہ صاحب وقار ہے. شیعہ جو ہے اس کے اندر ادب و آداب ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والورا. شیعہ جو ہے وہ تقویٰ کی آخری حدوں پر ہے. صاحب ورا کون ہے؟ کہ جو صرف حرام سے پرہیز نہیں کرتا، ہر وہ چیز جس میں حرام کا شبہ ہو اس سے بھی، یعنی یہ پاکیزگی ہے شیعہ کی، کہ شیعہ اتنا پاک ہونا چاہیے. سورہ مومن بہترین سورہ ہے ایک شیعہ مومن کے اوصاف بیان کرنے والی، اور اس میں اہم ترین چیز جو آج بہت زیادہ ضروری ہے بالخصوص ہمارے جوانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم ورا کا خیال رکھیں، اپنی اندرونی پاکیزگی کا خیال رکھیں. آج بہت افسوس ہے کہ لوگ جو ہیں آج کل جو جدید ٹیکنالوجی والی چیزیں آئی ہیں، اس نے آنکھوں کی شرم ختم کر دی ہے، زبان کی شرم ختم کر دی ہے. جسم کے بہت سارے اعضاء اس ایک چھوٹے سے موبائل کی وجہ سے آلودہ ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے پاک پاکیزہ بچے بچیاں جو ہیں وہ نجاستوں میں پڑ رہے ہیں. تو یہ شیعہ کی نشانی نہیں ہے. شیعہ صاحب والا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والاجتہاد. شیعہ جو ہے وہ سارے کے سارے مجتہد ہیں. البتہ یہاں مجتہد سے مراد فقہا نہیں ہے، یعنی دیندار ہیں، دین کے لیے کوشش کرنے والے ہیں. جب بھی آپ شیعہ کو دیکھیں گے آپ کو چلتا پھرتا دین نظر آنا چاہیے، اور صاحب اجتہاد ہیں. ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں، دین کو حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں، رزق حلال کو حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں. مانگنے والے نہیں ہیں، دینے والے ہیں. یعنی ان کی زندگی میں جمود نہیں ہے، مسلسل ایکٹیویٹی میں حرکت ہے. اور یہ کسی بھی ایک عاقل شخص کے لیے ضروری ہے کہ حرکت ہے. آج میں ایک پڑھ رہا تھا ایک روایت معصوم کی، فرما رہے تھے کہ کون سی چیزیں جو ہے انسان کی عقل کو زیادہ کرتی ہیں، اس میں تجارت بھی تھا. کہ تجارت جو ہے وہ انسانی عقل کو بڑھاتی ہے. دن بس سوچتا رہتا ہے انسان، سوچتا ہے. ظاہر ہے اللہ نے اسے عقل دی ہے تو اس کو استعمال کرے. جمود یا چپ کر کے بیٹھ جانا، بس اللہ ہی کچھ بھیج دے، تو یہ بے وقوفی لاتی ہے، یہ حماقت لاتی ہے. یہ جمود فکری ہے. تو ہر وہ چیز جس سے انسان کی عقل بڑھے، جس سے اس کا بدن تحرک میں آئے، جس سے اس کی روح حرکت میں آئے، چونکہ جب حرکت میں آئے گی تو نشاط آئے گی. شیعہ جو ہے وہ صاحب اجتہاد ہے، ہر چیز میں صاحب اجتہاد ہے. اور اس کے بعد آخری ساتویں جو صفت انہوں نے بیان کی کہ جس پر نظام امامت کھڑا ہے، فرماتے ہیں وہ حسن خلق ہے. یعنی ہماری امامت کا ماننے والا جو ہے وہ اخلاق میں سب سے زیادہ ہے. خوش خلق جو ہے، حسن خلق کا جو پیکر ہے وہ ہمارا ہے. کسی بھی شہر میں جو سب سے زیادہ اخلاق میں بلند ہوگا وہی ہمارا شیعہ ہے. سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، اور تمام اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہے. غیبت وہ نہیں کرتا، جھوٹ وہ نہیں بولتا، خیانت وہ نہیں کرتا، بدعہدی وہ نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں ہیں. اور بعض جگہ پر تو ہمارے ائمہ نے واضح طور پر، اب چونکہ حسن خلق کی بات آ رہی ہے، بعض جگہ پر ائمہ نے حسن خلق کے اندر واضح طور پر نام لیا کہ ہمیں آپ میں سے کون سا جو ہے وہ اخلاق میں، کون سا جو ہے اخلاق ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ آپ میں ہونا چاہیے. اس میں ائمہ نے دو چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے. میں ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ایک دفعہ چھٹے مولا کی خدمت میں ظاہراً ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، میں تجارت کا کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں چونکہ آپ کا شیعہ ہوں، میں چاہتا ہوں آپ مجھے ایک درس دیں تاکہ میں کامیاب جو ہے وہ رزق کماؤں، میرا رزق پاک ہو، میری تجارت جو ہے وہ پاک ہو. مولا نے کہا دو چیزوں کا میں تم سے جو ہے وہ انتظار رکھتا ہوں. ایک فرمایا کہ صداقت اپنے اندر رکھنی ہے تم نے، اور دوسرا فرمایا امانت کی رعایت کرنی ہے. صداقت اور امانت یعنی چیز کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا اور چیز دینے میں صحیح چیز دینی. اگر یہ دو چیزیں تو اپنائے گا، تیری دنیا بھی کامیاب اور تیری آخرت